بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن شریف کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشن آتے ہیں، ان کے تعلق سے بیان فرمایا. کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر پریشانیاں نہ آتی ہوں یا اس کو اس کی زندگی کے اندر ٹینشن نہ ہوتا ہو. انسان جو چاہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چاہت کے مطابق وہ کام ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور پھر اس کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے، پریشانی اس کی بڑھ جاتی ہے. محدثین نے ارشاد فرمایا کہ اکثر و بیشتر 3 وجہ سے انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احتیاط نہ برتنا. احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے اور احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان مصائب کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طریقے سے ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے اور سیٹ بیلٹ اس نے لگائی نہیں ہے، اچانک ٹکرا جاتا ہے، تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیشے سے باہر آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے احتیاط نہیں کی. اور احتیاط یہ تھی کہ جب وہ گاڑی چلائے، کار چلائے، تو اس کو چاہیے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں، مثلا بیلٹ وغیرہ باندھ لینا اور اس کو کس لینا، یہ احتیاطی تدابیر ہیں. تو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے. آج جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس، تقریباً 7 مہینے ہو چکے ہیں، اور لوگ اپنی بد احتیاطی کی وجہ سے اس کا شکار ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ اپنی زبانوں سے یہ الفاظ نکالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہیں بیماری دینے والے، اللہ تبارک و تعالی ہیں نقصان دینے والے، مصیبتیں دینے والے. لیکن احتیاط بھی تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور علماء کرام نے بتائی ہے. اللہ کے اوپر ہمارا یقین ضرور ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن اس یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بد احتیاطی سے اپنی زندگی کی گاڑی کو دوڑائیں اور ہم لوگ بد احتیاطی سے کام لیں. پوری دنیا اس کا شکار ہے.
اور بڑے بڑے تجربے کار لوگوں نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے، علماء نے، دانش مندوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بس زندگی گزارو لیکن احتیاط کے ساتھ گزارو. گھر سے باہر نکلو، بازار کے اندر جاؤ، بھیڑ کے اندر جاؤ تو احتیاط برتو. اور احتیاط یہ ہے کہ چہرے کے اوپر ماسک لگاؤ اور سماجی دوری اختیار کرو. یہاں تک کہ مساجد کے اندر بھی یہ قانون پاس کیا گیا اور بازاروں کے اندر، دکانوں کے اندر، چلت پھرت کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ احتیاط سے کام لو. چہرے کے اوپر ماسک کا ہونا ضروری ہے. جو لوگ ماسک نہیں لگاتے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سمجھائیں. وہ بہت بڑے بول بولتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ہم کیوں ماسک لگائیں، ہم کیوں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالی. حالانکہ ایسے انسان نمازیں نہیں پڑھیں گے، اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی کو تصور نہیں کریں گے، ان کی حاضری نہیں ہے مساجد کے اندر، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، وہاں پر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی ماسک لگا کر کے آؤ مسجد میں اور سماجی فاصلے کے ساتھ نمازیں ادا کرو، تو نئی نئی تدبیریں بتاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، پہلوان بنتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جیسا کوئی پہلوان نہیں ہے، ہم تو بہت بڑے پہلوان ہیں، ہمیں بیماری آ نہیں سکتی، ہم ماسک نہیں لگائیں گے، ہم سماجی دوری اختیار نہیں کریں. تو میرے محترم حضرات، یہ ان کی غلط فہمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے انسان مصائب کا شکار ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. بہت سے لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں مسجد میں نماز پڑھی، سب لوگ مل مل کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں پر کسی قسم کا ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، سب لوگ ایسے ہی آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور صفیں بچھی ہوئی ہیں. میرے محترم حضرات، یہ ان مساجد والوں کی بھول ہے. وہ اپنے بڑوں کی بات نہیں سن رہے ہیں، وہ دانش مندوں کی بات، علماء کی بات اور اسلام کی بات سے ناواقف ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. کرناٹک کے اندر سارے شہروں سے زیادہ بنگلور شہر کے اندر سب سے زیادہ یہ مرض بڑھ رہا ہے اور اس کے مریض زیادہ ہیں. اس لیے ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ کے گھروں کے اندر آنا ہے اور رکوع اور سجود کرنا ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ ہمیں آنا ہے، احتیاط کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور احتیاط کے ساتھ جانا ہے. ان علماء کرام نے اور ان دانش مندانہ حضرات نے کیوں یہ ترکیب نکالی ہے، کیوں احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے؟ اسی وجہ سے کہا ہے کہ لوگ محتاط زندگی گزاریں گے اور محتاط زندگی گزارنے کے بعد وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. یہ وائرس ہمیں کوئی دیکھتا تھوڑا ہی ہے، ہمیں کوئی نظر تھوڑا ہی آتا ہے یہ وائرس. ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی زندگی بسر کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک وبا زمین کے اوپر پھیلا رکھی ہے اور ایک بیماری اللہ نے پھیلا رکھی ہے، اس کا ہمیں یقین ہے.
لیکن ہمیں احتیاط کے ساتھ چلنا ہے، احتیاط کے ساتھ گھروں سے نکلنا ہے، احتیاط کے ساتھ گھروں کے اندر بھی اور بازاروں کے اندر بھی، دکانوں کے اندر بھی ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، جب تک ہمارے بڑے یہ فیصلہ نہ فرما دیں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارا اتنا علم نہیں ہے اور ہمارا اتنا تجربہ نہیں ہے اور ہم اتنے دانشمند نہیں ہیں کہ اپنی عقلوں کو ان کے عقلوں کے اوپر ہم لوگ تصور نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ محتاط طریقے سے رہیں، کھانے پینے میں بھی احتیاط ہو۔ مثلا جو چیزیں نقصان دیتی ہیں سردیوں کے اندر، کھانسی کے اندر، زکام کے اندر، بخار کے اندر، وہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کو ذرا سا پیچھے ہٹائیے اور ان نعمتوں کو مت کھائیے اس وقت تک جب تک آپ مریض ہیں اور جب تک یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے احتیاطی تدابیر ہم سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبتیں ہر انسان کے اوپر آتی ہیں۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر مصائب نہیں آئی، اور کوئی انسان یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پریشان نہیں ہوا، بلکہ اس دنیا کے اندر مصائب بھی ہیں، اس دنیا کے اندر آلام بھی ہیں، اور اس دنیا کے اندر غم بھی ہے، اور اس دنیا کے اندر صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ ہاں، اللہ نے ایک ٹھکانہ بنایا ہے اور وہ ٹھکانہ ہے جنت، جہاں پر کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسرا ٹھکانہ ہے دوزخ، اس کے اندر مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ لیکن یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ دونوں چیزوں کا مجموعہ یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر اگر ایک طرف بیماریاں ہیں تو دوسری طرف صحت بھی ہے۔ اگر ایک انسان آج صحت مند ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے، تو کل وہ انسان بیمار بھی ہے، ہسپتال کے اندر زیر علاج بھی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ دوسری وجہ کیا ہے جو انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ مصیبتیں جو تمہارے اوپر آتی ہیں تمہارے ہی ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، میرا اور آپ کا کلام نہیں ہے، قرآن شریف کی آیت ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہاری ہاتھوں سے تم نے کمائی ہیں یہ مصیبتیں۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے بھی مصیبتیں کماتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، اور گناہوں کے دلدل کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ زندگی کے اندر بہت سارے گناہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ انسان بالکل پاک ہے، پوتر ہے، گناہ انسان سے ہوتے ہیں، لیکن اس کی صورت بتائی کہ توبہ کر لو، معاف ہوں گے، اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، اور وہ مصیبتیں جو گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک نشانی بتائی۔ مصیبتیں اچھوں کے اوپر بھی آتی ہیں، بروں کے اوپر بھی آتی ہیں۔ مصیبتوں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، اولیاء اللہ کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، نمازیوں کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، اور بے نمازیوں کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ مصیبت ہمارے اوپر گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے یا یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے اور ہمارے درجات کو بلند کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہاں پر بتانا بہت ہی ضروری ہے، بہت اچھا قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ علی، ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ہم کیسے سمجھیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے یا یہ گناہوں کا نتیجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اچھا جواب دیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو، جب تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے اور تمہارا ذہن نمازوں کی طرف، دین کے راستے کی طرف چلنے کو کرتا ہے، تو تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ گناہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے اور تم اللہ سے روگردانی کر رہے ہو، نمازوں کو نہیں آتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے اوپر عمل نہیں کرتے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو سمجھ لو یہ گناہوں کا ثمرہ ہے اور یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش نہیں ہے۔ اس لیے ایک شخص جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک جامع نصیحت بیان فرما دیجیے، ایک ایسی اچھی نصیحت مجھے بیان فرما دیجیے جو نصیحت ایسی ہو میری زندگی میں اس نصیحت کی وجہ سے بدلاؤ آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے اوپر تم الزام نہ لگاؤ۔ اور وہ الزام کیا ہے؟ اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہنا شروع کر دیتا ہے، میں ہی ملا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مصیبت ڈالنے کے لیے، میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے کوئی اور نہیں ملا اللہ کو۔ تو یہ الزام ہے اللہ کے اوپر، اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ اور یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آتی، میں ایک مثال سے اس بات کو آپ کے سامنے اچھی طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت تھی، بیچاری چلی جا رہی تھی کہ راستے میں ٹھوکر لگی اور ناخن نکل گیا، خون آنے لگا ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اور ناخن نکلنے کی وجہ سے خون آنے لگا۔ وہ بوڑھی عورت ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ لوگوں نے پوچھا، مائی کیا آپ کو درد نہیں ہوتا؟ کہ نہیں، مجھے درد نہیں ہو رہا ہے، اور زیادہ مسکرانے لگی۔ پھر اس مائی نے یہ سوال کیا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ یہ میرا جو ناخن نکلا ہے یہ میرے چاہنے سے نکلا ہے یا میرے نہ چاہنے سے نکلا ہے؟ میں نے چاہا تھا کہ میرا ناخن نکل جائے، مجھے ٹھوکر لگے، میں نے چاہا تھا کہ نہیں؟ آپ نے تو نہیں چاہا۔ کہ پھر کس نے چاہا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اور اللہ کی چاہت کی وجہ سے مجھے یہ ٹھوکر لگی ہے اور میرا ناخن نکل گیا ہے، خون بہنے لگا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کی چاہت سے میں اپنی چاہت ملا کر کے یہ بتانا چاہتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو تیری چاہت ہے اور جو تیری پسند ہے میری بھی وہی پسند ہے۔ میں مسکرا کر کے اللہ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تو نے چاہا میرا ناخن نکل گیا، تو نے چاہا مجھے ٹھوکر لگی، تو نے چاہا کہ میرے انگوٹھے سے خون بہنے لگا، میں نے تو نہیں چاہا، لیکن مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، جو فیصلہ تجھے منظور ہے مجھے بھی وہی فیصلہ منظور ہے، اور میں تیری چاہت سے اپنی چاہت کو ملانا چاہتی ہوں، مسکرا کر کے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس معاملے میں اللہ تو خوش ہے میں بھی اسی معاملے میں خوش ہوں۔
تو اس عورت نے یہ کہا، ہر انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، ہر انسان بیمار ہوتا ہے، لیکن بیماری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو الزام دینے لگے، یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ اللہ کے ساتھ راضی ہو جائے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اب تک صحت مند تھا، تو نے مجھے بیماری دے دی، میں اس کے اوپر بھی برضا ہوں اور میں اس کے اوپر بھی رضامند ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس بیماری کو دور فرما۔ غصہ کرنے سے، نخرے بازی کرنے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مصائب انبیاء کرام کے اوپر بھی آتے رہے ہیں، اولیاء اللہ کرام کے اوپر بھی آتے رہے ہیں، اور نمازی غیر نمازی ہر انسان کے اوپر آتے رہے ہیں، لیکن ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے قدم رکھنا ہے۔ اور ایک مصیبت وہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزماتے ہیں، یہ تیسری قسم ہے مصیبت کی۔ درجات کو بلند کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم تھے انبیاء کرام، اور نبیوں کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مصیبت آئی، بیٹا گم ہو گیا، بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، لیکن ان کے درجات کو اللہ نے کتنا بلند کیا اس مصیبت کے بعد۔ وہ اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو بھی واپس کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن شریف کے اندر لکھ دیا۔ اگر ان کے اوپر یہ مصیبت نہ آتی، بیٹا کنویں کے اندر نہ گرایا جاتا، بیٹا گم نہ ہوتا، تو کیا آج ہم لوگ حضرت یعقوب کو جانتے؟ بیماری آئی حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر، ہمارے اوپر کیا بیماری آتی ہے؟ روایات کے اندر لکھا ہے اس قدر سخت بیمار ہوئے، اس قدر سخت بیمار ہوئے کہ ہڈیوں سے گوشت بھی الگ ہو گیا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیتا تھا، لیکن ان کی بیوی رحمت بڑی ہی نیک سادہ دل عورت تھی، روزانہ ان کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صحت دے دی اور بھلے چنگے ہو گئے، گوشت بھی آ گیا بدن کے اوپر، اور رحمت آئی، ان کی بیوی آئی کھانا لے کر کے، اور انہیں کو پوچھنے لگی کہ یہاں پر ہمارے شوہر رہتے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو حضرت ایوب کہنے لگے کہ میں ہی تو آپ کا شوہر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت سے نواز دیا ہے، میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دن بدل دیے ہیں اور مجھے صحت والی نعمت دے دی ہے، میں ہی ایوب ہوں اور میں ہی آپ کا شوہر ہوں۔ تو یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں یہ انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ تم تو 5 وقت نمازی ہو، تمہارے اوپر کیوں مصیبتیں آتی ہیں؟ تو اگر کوئی انسان اللہ کا ولی ہے، اس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما رہے ہیں۔ کیا یہ مصیبتیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسائل سے گزارا گیا، 3 سال تک دشمنوں نے قید کر دیا، جیل کے اندر قید ہیں، اور وہ جیل کوئی تھاڑ جیل نہیں تھی، بلکہ 2 پہاڑوں کے بیچ کے اندر رہتے تھے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں رہا ہے، بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مسائل کے آنے سے، پریشانیوں کے آنے سے ان کے مراتب کو بڑھا دیا گیا، ان کے رتبوں کو بلند کر دیا گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 3 وجوہات کی وجہ سے انسان کے اوپر مصائب آتی ہیں۔ میں نے بتلایا کہ احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے، اور دوسرے گناہوں کی وجہ سے،
اور تیسرے مراتب کو بلند ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اگر کسی انسان کو چاہتے ہیں کہ اس کے مرتبے کو بلند کیا جائے تو اس کو آزماتے ہیں، اس کے اوپر مصیبتیں ڈالتے ہیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ احتیاط سے کام لیں اور گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزاریں۔ پھر بھی اگر ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے مراتب کو اللہ تبارک و تعالی بڑھا رہے ہیں اور ہمیں اونچا مقام دینے کی اللہ تبارک و تعالی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔